کو فالو کرتا ہے وہ ایک مسلمان ہے، وہ ایک مسلم ہے. اور اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، موسٹ سرٹنلی the religion in the sight of Allah is only Islam. اللہ نے کہا کہ دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 میں کہا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کوئی بھی شخص اسلام کے مارگ کے علاوہ کوئی اور مارگ سے آئے گا وہ اس سے نہیں قبول کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا. اس بات کو سنانے کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں کہ واحد گرو، بھگوان، جیسس کرائسٹ اور اللہ، کیا یہ سب ایک ہے یا ان میں کچھ انتر ہے، کچھ فرق ہے. اور جب میں فرق بتاؤں گا، میرا فرق بتانے کا یہ جو میں انتر بتاؤں گا، یہ فرق بتاؤں گا واحد گرو، بھگوان، جیسس کرائسٹ اور اللہ میں، یہ فرق بتانے کا مطلب میرا یا مقصد میرا کسی کو ایبیوز کرنا، کسی کو گرا دینا، کسی کو ذلیل کر دینا یا کسی پر تانا کسنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح ایک ٹیچر اسکول میں اپنے بچوں کو صحیح اور غلط بتاتی ہے، اسی طرح پبلک اسپیکر ہونے کے ناطے میں اپنی نالج آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور کوشچن اینڈ آنسر میں کوئی اگر اسے اگری کرتا ہے یا ڈس ایگری کرتا ہے، اسے پورا موقع ہے کہ وہ کلیریفیکیشن مجھ سے مانگے انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر. واحد گرو یہ جو ورڈ ہے یہ گرو گرنتھ صاحب، میں نے جیسے بتایا کہ سکھ دھرم 10 گروؤں کا ماننے والا دھرم ہے. گرو نانک جی سب سے پہلے گرو ہیں. 9th گرو ہے گرو گوبند سنگھ. گرو گوبند سنگھ نے اپنے دیہانت سے پہلے، اپنے ڈیتھ سے پہلے کہا کہ میرے بعد گرو گرنتھ جو پستک ہے، جو دھارمک بک ہے سکھ کی، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ لیونگ گرو ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہنے والا گرو ہے. تو میرے بعد اب کوئی منشیہ گرو بن کر نہیں آئے گا، بلکہ گرو گرنتھ یہ بک تمہاری گرو ہے. اس اعتبار سے سکھ دھرم میں اپنی پستک، دھارمک پستک کو، گرو گرنتھ کو سکھ لوگ اپنی خدا یا گرو کے برابر کا مقام دیتے ہیں. لیکن سکھ دھرم کے اندر بہت سختی سے یہ مانا جاتا ہے کہ سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. اور یہ لوگ اس ایک پیدا کرنے والے کے بارے میں گرو گرنتھ کے انوسار بتاتے ہیں کہ انسانوں کے یہ اختیار کی بات نہیں ہے کہ انسان اس ایک پیدا کرنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، کانوں سے سن سکے، یا اپنے 5 سینسز، اپنے 5 احساسات سے اسے محسوس کر سکے. تو اس اعتبار سے سکھ دھرم کے انوسار یہ جو ایک خدا کا تصور ہے اسے یہ لوگ ایک اونکارا کہتے ہیں. ایک اونکارا یعنی وہ ایک خدا جو اکیلا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں، لیکن کوئی انسان نہ اسے دیکھ سکتا ہے نہ اس کو محسوس کر سکتا ہے. اور اس ایک اونکارا خدا کو وہ لوگ کئی نام سے گرو گرنتھ میں پکارتے ہیں. جیسے آپ جب جاپنا 103 اور 104 پڑھیں گے تو اس میں اس ایک اونکارا کو واحد گرو کہہ کر بھی پکارا گیا ہے. اور واحد گرو کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی گرو ہے، ایک ہی سب کا گاڈ ہے. اور واحد گرو جب اونکارا شکل میں آتا ہے، ایک اونکارا نرنکارا کے بجائے آکار میں آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں آکار کے انوسار یہ ایک خدا کے کچھ کوالٹیز ہیں. اور جب آپ گرو گرنتھ صاحب کھولیں گے، جیسے ہی آپ نے گرو گرنتھ صاحب کو کھولا، ان کا جو پہلا چیپٹر ہے، اس کی جو پہلی ورس ہے، اس کو جاپو جی منترا یا مول منتر کہا جاتا ہے. اور اس مول منتر یا جاپو جی منتر میں لکھا ہے دیر ایگزسٹ بٹ اونلی ون گاڈ. جو خدا ہے بس وہ ایک اکیلا خدا ہے. ہی از دا ٹرو، وہ حق ہے. ہی از دا کریٹر، اس نے پیدا کیا ہے سب کو. ہی از فری آف فیئر اینڈ ہیٹ، وہ نہ کسی سے نفرت کرتا ہے نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے. ہی از امورٹل، وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. ہی از ناٹ بیگوٹن، اس کو کسی نے بھی پیدا نہیں کیا. ہی از سیلف ایگزسٹنٹ، وہ خود ہی سے ہے. یہ کوالٹیز اس ایک خدا کے بتائے گئے ہیں گرو گرنتھ صاحب کے پہلے منترا میں، جو ان کا جاپو جی منترا یا مول منترا ہے یا سکھ دھرم کا کلمہ ہے، جس کے بغیر کوئی سکھ نہیں ہو سکتا. کا مطلب سکھ دھرم میں بھی بتایا گیا ہے کہ خدا سب کا ایک ہی ہے. اور اس خدا کے جو کوالٹیز، ایٹریبیوٹس، صفات بتائے گئے ہیں، اس میں اس کو ایک نام دیا گیا ہے کرتار. کرتار سنسکرت لفظ ہے جسے اگر آپ ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی ہوگا پیدا کرنے والا. عقل، عقل کا معنی ہے ہمیشہ رہنے والا. اسی طریقے سے اسے پروردگار کہا گیا، اسے رب کہا گیا، اسے رحمان کہا گیا، اسے رحیم کہا گیا، اسے کریم کہا گیا اور اللہ بھی کہا گیا. یہ
طرح ہم کو رہنا سکھاتا ہے. تو گرو گرنتھ صاحب کے انوسار اس ایک خدا کے بارے میں صرف بتایا گیا ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن خدا کے احکامات سے زیادہ احکامات گرو گرنتھ کے اندر گرو نانک جی کے یا دوسرے گروؤں کے یا کبیر داس کے دوہے یا بابا فرید کی تعلیمات موجود ہیں. اس اعتبار سے سکھ دھرم کے انوسار یہ تو مانا گیا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، لیکن اس کا پوری طریقے سے مکمل تصور موجود نہیں ہے. اب اگر ہم جائزہ لیتے ہیں شبد بھگوان کا، بھگوان ہندو دھرم کے اندر ایک مشہور شبد ہے، لیکن آج کا جتنا ہندو دھرم ہے یہ پورا ہندو دھرم 6 اسکولز آف تھاٹ، 6 مسلکوں میں، 6 الگ الگ بنیادی اسکولز میں بانٹ دیا گیا ہے. سمکھیا، یوگا، نیایا، وشیشکا، میمنسا اور ویدانتا. پورا ہندو دھرم، جتنے ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں وہ ان 6 میں سے کسی ایک مسلک سے جڑے ہوئے ہیں اور اس مسلک کی تعلیم کے اعتبار سے خدا کو مانتے ہیں. سمکھیا کے انوسار پرکرتی یعنی جو یہ زمین اور آسمان ہے اس میں لبھانے والی 3 بنیادی چیزیں ہیں، اور اگر کسی انسان کی آتما ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے اور دور رہتے ہوئے اس کے لوبھ میں نہ آئے، اس کے لالچ میں نہ آئے، اس کے گریڈ میں نہ آئے اور وہ آتما مر جائے تو ایسی آتما موکشا پاتی ہے اور وہ سیدھا جا کر پرم آتما سے مل جاتی ہے، پرم آتما. لیکن اگر آپ سمکھیا کے ماننے والوں سے پوچھیں پرم آتما کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پرم آتما بس اس کے بارے میں یہی ہے کہ سب سے بڑی آتما ہے اور اس آتما سے نکلی یہ سب آتمائیں ہیں. اس اعتبار سے سمکھیا کے ماننے والے مانتے ہیں کہ زمین پر موجود ہر زندہ چیز کے اندر خدا ہوتا ہے، گویا خدا ہر جگہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یوگا جو ان کا دوسرا مسلک ہے، یوگا کے مسلک کے انوسار ہندو دھرم والے مانتے ہیں کہ اگر آپ زمین کے اوپر موجود لوگ سے، ان چیزوں سے، لالچ سے دور رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو یوگ کرنا پڑے گا، اپنے جسم کے اوپر تکلیف ڈالنی پڑے گی تاکہ آپ کے اندر اس کی لالچ یا گریڈ پیدا نہ ہو. نیایا جو تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے انوسار وہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک پکی نہیں مانی جا سکتی جب تک کہ سب سے پہلے وہ آپ کو سمجھ میں آئے، اس سمجھی ہوئی چیز کو آپ کوئی مانے دیں، پھر ان مانوں کو آپ مقابلہ کر کے دیکھیں کہ اس سے اچھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. جب یہ پورا آپ کر لیں جب آپ اس بات کا اقرار کریں کہ یہی پکی چیز ہے. اس انوسار نیایا کا ان کے پاس کانسیپٹ ہے. وشیشکا یہ چوتھا اسکول آف تھاٹ ہے. اس اسکول آف تھاٹ کے انوسار برہما یعنی سنسکرت لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو پیدا کرنے والا، عربی اللہ کی صفت الخالق کا سنسکرت ترجمہ ہوگا برہما. تو برہما کے بارے میں وشیشکا والے کہتے ہیں کہ زمین کی ہر چیز کو برہما نے چھوٹے 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 ریزوں میں بانٹ دیا اور ہر ریزے میں برہما خود پرکٹ ہوتے ہیں. یہ وشیشکا کا کانسیپٹ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اس کے علاوہ میمنسا کو دیکھیں گے تو میمنسا کے ماننے والوں نے سب سے پہلی مرتبہ اس وید شاستر میں جتنے کمینٹس آئے ہیں ان کمینٹس کو کس طرح سمجھیں اور ان پر عمل کریں، اس کے لیے ان لوگوں نے اگنی کی پوجا شروع کی جسے یجنا کہتے ہیں اور رولز بنائے کہ وید شاستر کو کس طرح سمجھا جائے. اور اس کے بعد ہے ویدانتا. ویدانتا کے انوسار ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر ہندو دھرم سمجھنا ہے تو سوائے وید کے کوئی اور طریقے سے تم اس دھرم کو نہیں سمجھ سکتے. اور ویدانتا کے ماننے والے پھر سے الگ حصوں میں بٹے ہوئے ہیں جس کو وہ لوگ دویتا، ادویتا، دویتا دویتا، وششٹ ادویتا، شدھ ادویتا اور اگنیتا بھیدا بھیدا کہہ کر مانتے ہیں. ان تمام کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو خدا کا کہیں بھی صحیح تصور نہیں دیا گیا ہے. لیکن جتنے عام لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں بنیادی طور پر یہ لوگ خدا کو یا گاڈ کو 3 ناموں سے جانتے ہیں جو عام طور پر یہ لوگ آپس میں لیتے ہیں. ایک ہے پرماتما، جیسے میں نے بتایا پرماتما کا مطلب بہت بڑی آتما، لیکن جس کے بارے میں صحیح ایکسپلینیشن نہیں دیا گیا. دوسرا نام ہے ایشور. ایشور سنسکرت کا لفظ ہے جو ایش اور ورا سے بنا ہے. ایش کا معنی ہے موسٹ پاورفل، ورا کا معنی ہے موسٹ ایکسلنٹ، سب سے زیادہ طاقت والا اور سب سے اچھا. ایشورا کا معنی ہے وہ جو سب سے اچھا ہے اور سب سے بڑی طاقت والا ہے. اور جب یہ لفظ ایشورا فلسفی انداز میں فلسفیکلی سمجھا جاتا ہے تو اس کا معنی ہے دا سپریم ون، وہ جو سب سے اعلیٰ ہے.
تیسرا لفظ ہے بھگوان، اور بھگوان کا لفظ سب سے زیادہ کامن ہے. جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ بھگوان اسے کہا جاتا ہے جو کسی کا بھاگیہ بناتا ہے، جو کسی کے فارچون، جو کسی کی تقدیر بناتا ہے. لیکن بھگوان جو شبد ہے اس میں کئی لوگوں نے اسے رام، شیوا، برہما اس طریقے سے غلط معنی دینے کی کوشش کی ہے. بھگوان کے معنوں میں نہ رام آتے ہیں، نہ شیوا آتے ہیں، نہ پروشا آتا ہے. یہ غلط معنی ہیں بھگوان شبد کے اگر کوئی اسے دیتے ہیں تو. بھگوان کا جو شبد ہے یہ سنسکرت کی سب سے کلاسیکل جو ڈکشنری ہے اس ڈکشنری کا نام ہے امارا کوش. امارا کوش جو سنسکرت کی ڈکشنری ہے، اس پر سارے سنسکرت زبان کے پڑھنے والے اس ڈکشنری کو سب سے آخری ڈکشنری مانتے ہیں سنسکرت زبان سمجھنے کے لیے. امارا کوش ڈکشنری کے انوسار بھگوان جو بھی ہے اس کو 6 چیزیں اس میں پائی جانا کمپلسری ہے. امارا کوش ڈکشنری کے انوسار بھگوان آپ اگر کسی کو مانتے ہیں تو جس کو بھی آپ بھگوان مانتے ہیں اس میں 6 کوالٹیز ایک ہی جگہ پائے جانا کمپلسری ہے. اگر ان 6 کوالٹیز میں سے کوئی ایک کوالٹی بھی کم ہو جاتی ہے تو پھر جس کو آپ بھگوان کہہ رہے ہیں وہ بھگوان امارا کوش ڈکشنری کے انوسار نہیں ہو سکتے. اور امارا کوش ڈکشنری سنسکرت کی سب سے قدیم ڈکشنری اور سب سے معتبر، سب سے آتھینٹک ڈکشنری ہے. وہ جو 6 میننگ ہے وہ ہے گیانا، بھگوان وہ ہو جسے ہر چیز کے معلومات ہو، اسے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو. اور دوسرا اس کا معنی ہے ویریا. بھگوان کا دوسرا معنی ویریا ہے. ویریا کا معنی ہوتا ہے وہ جو کسی بھی چیز سے للچا نہ جائے، وہ جس کے دل میں کوئی لوبھ کسی چیز کو دیکھ کر نہ آ جائے. کہیں اگر اس نے کسی ناری کو دیکھا تو وہ ناری سے لوبھ میں نہ آ جائے. کہیں اس نے کوئی کھانے پینے کی چیز دیکھی تو اسے بھوک نہ لگ جائے. کہیں اسے کوئی اپنی پسند کی. ویریا کا معنی ہے ڈیٹیچمنٹ، وہ جو کسی چیز سے اپنے آپ کو جڑا کر نہیں رکھتا. تیسرا بھگوان کے میننگ، بھگوان کی کوالٹی میں جو آیا ہے وہ ہے یشش. یشش کا معنی ہے مشکور، وہ جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہو، اس کے برابر کوئی اور مشہور نہ ہو، اسے یشش کہتے ہیں. چوتھا معنی ہے ایشوریا. ایشوریا کہتے ہیں سوورین کو، ایسا کہ اس کے اوپر کسی کا حکم نہ چلے لیکن وہ سب پر حکم نافذ کر دے. اس کا پانچواں معنی ہے شری. شری کا معنی ہے دا ہولی، جسے ہم القدوس یا مقدس کہتے ہیں. اور اس کا چھٹا معنی ہے دھرما. دھرما مانے وہ جو انتہائی خالص ہے. سورہ اخلاص خالص، اس میں کوئی امپیورٹی نہ ہو. یہ 6 چیزیں جس میں جمع ہو اسے امارا کوش کی ڈکشنری کے انوسار بھگوان مانا گیا ہے. آج جتنے بھی لوگ ہندو دھرم کو مان کر کسی کو بھی بھگوان پکارتے ہیں، اگر وہ لوگ جس کسی کو بھگوان مانتے ہیں ان کو بھگوان شبد کے اس ڈیفینیشن پر اپلائی کریں تو جتنوں کو یہ بھگوان پکارتے ہیں اس میں سے کوئی بھی اس شبد کے انوسار بھگوان کے لائق فٹ نہیں ہوگا. لیکن یہ پوری 6 چیزیں اگر اللہ پر فٹ کی جائیں تو دنیا میں سوائے اللہ کے ان 6 کوالٹیز کے اوپر کوئی اور فٹ نہیں ہوگا. کا مطلب بھگوان کے ڈکشنری کے میننگ کے انوسار صرف اللہ ہی بھگوان، اور اس کے علاوہ کسی کو بھگوان کہا جائے تو خود سنسکرت ڈکشنری کے انوسار وہ اس میں فٹ نہیں ہوگی. اسی طرح جیزس کرائسٹ. جیزس کرائسٹ کے بارے میں 2 مذاہب میں بہت زیادہ یقین ہے، وہ ہے کرسچینٹی اور اسلام. بائبل کے انوسار ساری دنیا کے کرسچنز دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ خدا کے بیٹے تھے، یا خدا کا جو زمین پر روپ ہے وہ روپ تھے، یا وہ خدا کے برابر ہے. لیکن جب ہم اس بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ساری بائبل میں کہیں بھی جیزس کرائسٹ نے ایسا نہیں کہا کہ میں خدا کے برابر ہوں یا میں خدا کا پیدا کیا ہوا ذاتی بیٹا ہوں، یا یہ کہ میں خود خدا ہوں. ایسا جملہ انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا. اور کئی عیسائی بھائیوں کو، کئی کرسچن بھائیوں اور بہنوں کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں کرسچینٹی کے علاوہ اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے جس میں جیزس کرائسٹ کی بڑی عزت، بڑا احترام اور بڑا قدر کیا گیا ہے. بلکہ نہ صرف احترام اور قدر کیا گیا ہے، قرآن نے مسلمانوں کو کمپلسری کر دیا، آبلیگیٹری کر دیا کہ وہ جیزس کرائسٹ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کا میسنجر مانے. کوئی مسلمان دنیا کا مسلمان رہ ہی نہیں سکتا اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانے. کوئی دنیا کا مسلمان رہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہ کرے.
کوئی دنیا کا مسلمان ایسا نہیں ہے جو قرآن کے انوسار سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 سے لے کر 55 یا 59 تک جب آپ پڑھیں گے اس کے انوسار یہ نہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندگی دیتے. کوئی یہ نہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھے کو اللہ کے حکم سے آنکھ دیتے. کوئی یہ نہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ایک پیرالسس کا پیشنٹ ہوتا ہے, ایک لیپرسی کا پیشنٹ ہوتا, اس پیشنٹ کا علاج اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. ہم سب مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ تمام میریکلز دکھائے ہیں. لیکن جو کرسچنز کہتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ گاڈ ہے, تو جب آپ یہ بائبل پڑھیں گے تو پوری بائبل میں جیسس کرائسٹ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آئی ایم گاڈ, یا انہوں نے نہیں کہا کہ ورشپ می. جب میں یہ بات امریکہ میں اسپیچ کے دوران ڈیلیور کر رہا تھا تو مجھے ایک کرسچن فرینڈ نے پوچھا, مجھے ایک عیسائی دوست نے پوچھا کہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ اوباما ہے, اوباما کو کسی کو جا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پریزیڈنٹ اوباما پریزیڈنٹ آف امریکہ ہوں, تو جیسس کرائسٹ کیوں بتائیں گے کہ آئی ایم گاڈ؟ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس سے کہا کہ دونوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما اپنے سے پریزیڈنٹ نہیں بنے, آپ خود اسے ووٹ ڈال کر پریزیڈنٹ بنائے. تو سارے امریکن کو اور دنیا والوں کو معلوم ہے کہ یہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے, لیکن خدا کو کوئی اپنے ہاتھ سے نہیں بناتا, خدا خود سے ہے. اسے بتانا پڑے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں. جس طرح ایک بچے کو بڑا ہوتے وقت سکھایا جاتا ہے یہ تیرے باپ ہے اور یہ تیری ماں, تو اس طریقے سے خدا کو بھی بتانا پڑے گا انسانیت کو کہ میں تمہارا خدا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں بتایا, آن دا کانٹرری, بلکہ اس کے مقابلے میں جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو جیسس کرائسٹ نے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں ایک ایسا جملہ کہا ہے جو بالکل خدا کی صفت کے باہر ہے. جیسس کرائسٹ کہتے ہیں آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ, میں اپنے سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. جبکہ اللہ تعالیٰ آل عمران کی آیت نمبر 29 میں کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایز اے ہیئر آئی جج, جو کچھ مجھے وحی کی جاتی ہے میں وہی بات کرتا ہوں. اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ, اور میں جو کہتا ہوں وہ سچی بات ہے, اس لیے کہ بیکاز آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف دا فادر ہو ہیز سینٹ می, کیونکہ میں اپنے سے کچھ نہیں کہتا بلکہ اس فادر کے نام سے کہتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے. تو کرسچنز کہنے لگے دیکھو جیسس کہتے ہیں وہ فادر ہیں ان کے, لیکن کرسچنز یہ بات نہیں چاہتے کہ جیسس نے اسی غلط فہمی کو اس وقت کے جیوز کے لیے دور کیا اسی بائبل کے مطابق. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 30 میں جیسس کہتے ہیں آئی اینڈ مائی فادر آر ون, میں اور میرا باپ ایک ہی ہے. تو جو ان کے اطراف جیوز تھے, یہودی تھے, ان لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے جیسس کرائسٹ کو مارنے کے لیے. ورس نمبر 31 گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 جس میں لکھا گیا ہے کہ the Jews they picked up the stones to pelt at Jesus Christ. ورس نمبر 32 جیسس پوچھتے ہیں کہ تم لوگ مجھے کس چیز کے لیے ڈنڈوں سے مارنا چاہتے ہو, for what crime do you want to hit me with the stones. ورس نمبر 33 گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اچھے کاموں کے لیے نہیں مارتے بلکہ اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو خدا کا بیٹا اور خدا کے برابر کہتے ہو. ورس نمبر 34 میں خود جیسس جواب دیتے ہیں بائبل میں, is it not mentioned in your scripture that whosoever does the work of God are the children of God. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری خود کی کتاب میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو بھی آدمی خدا ترس ہے, خدا کا نیک بندہ ہے, متقی انسان ہے, اس کو ہم سب خدا کا بیٹا یا خدا کی بیٹی کہتے ہیں. تو جب میں اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہوں تو لینگویج کا یوز ہے. ہمارے درمیان پرتاپ سنگھ صاحب ایک جج رہ چکے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کورٹ میں کئی بار انہیں وکیل نے یا ان کے سامنے موجود لوگوں نے او میں لارڈ کہا ہوگا, اور لارڈ کا معنی ہے رب. لیکن دنیا کا کوئی آپ کی اس غلط فہمی میں نہیں آئے گا کہ پرتاپ سنگھ صاحب دنیا کے لیے رب چیریشر یا سسٹینر ہے. وہ اس وقت کے لینگویج کا یوزیج ہے. اس زمانے میں ایک رب ایک ورڈ یوز ہوتا ہے جس میں آنر دینے کے لیے اپنے درمیان کسی ایک آدمی کو جسے بہت آنر دیتے ہیں, بات ٹرمز کہتے ہیں, لیکن لٹرل میننگ میں وہ ٹرم کو یوز نہیں کیا جاتا. اسی طرح جیسس کرائسٹ کے زمانے میں گاڈ کے لیے فادر کا ورڈ کامنلی یوز ہوتا تھا, لیکن وہ لٹرل میننگ میں نہیں تھا, اور نہ ہی جیسس کرائسٹ نے اکیلے اپنے آپ کو ان کا بیٹا کہا یا اسے فادر پکارا, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تم سب بھی پکارتے ہو. ان تمام باتوں کو اگر نظر میں رکھیں تو ایک ہی بات کا پتہ چلتا ہے کہ جتنے ہم نے نام دیکھے ان پورے ناموں میں کہیں بھی یہ اقرار خود ان کے دھرمی کتابوں سے نہیں ہے کہ یہ وہ سب ہے جو جس کو آپ پکارتے ہیں بھگوان کے اندر, یا جیسس کرائسٹ گاڈ ہے, یا یہ کہ واحد گرو مکمل خدا ہے. بلکہ اگر آپ ہندو دھرم کی کتابیں پڑھیں گے
तो वेद शास्त्र के अनुसार यजुर्वेद चैप्टर नंबर 3 वर्ष नंबर 32 में आता है नतस्य प्रतिमा आस्ति, जिसका मानना है उसकी कोई शक्ल और सूरत नहीं होती। जब आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्ष नंबर 9 पढ़ते हैं, उसमें आता है अंधात्मा पविशंति असंभूति उपास्ते, जिसका मानना है जो कोई कुदरती चीजों की पूजा पाठ करते हैं, whoever worships the natural things like the sun, the moon, the star, जो भी कुदरती चीजों की जैसे सूरज, चांद, तारे, सांप, हाथी, चूहा, पहाड़, इनकी जो भी पूजा करते हैं, झाड़, ये कुदरत की चीजों की जो भी पूजा करते हैं वो डार्कनेस में है, वो अंधेरे में है। और जो अपने हाथ से कोई चीज बनाकर उसकी पूजा करते हैं वो उससे भी बड़े अंधेरे में है। और अगर आप हिंदू धर्म के अंदर कलीमे का तस्वुर लाएंगे तो हिंदू धर्म के अंदर जो कलीमा है उसे ब्रह्मा सूत्र कहा गया है। ब्रह्म सूत्र है एकम एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते न नास्ते किंचन। ब्रह्म एक है, पैदा करने वाला एक ही है, एकम ब्रह्म, द्वितीयो नास्ते दूसरा नहीं है, न नास्ते किंचन दूसरा जरा भी नहीं है, का मतलब एक ही पैदा करने वाला है। इसी तरह जब आप ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्ष नंबर 46 पढ़ते हैं, उसमें कहा गया है कि हिंदू धर्म की जानकारी रखने वाले लोग एक खुदा को